بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد ہوئی۔ اس بارے میں کون سی روایت مستند ہے؟ اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھر میں کتا ہو تو کیا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین حضرات، اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں ملتا ہے، حدیث نمبر 3227 پر ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابی داود وغیرہ۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کے حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ ناظرین حضرات، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی باڑی اور مویشیوں کے لیے۔ ناظرین حضرات، کتے کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت امام عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تھوک سے کی۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ان کے پیٹ پر تھوک دیا۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکال لیں۔ ناف کی گہرائی جبرائیل علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کریدنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین حضرات، کیونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے یہ اصل بے سند تصور کیا جاتا ہے۔ کتے کی تخلیق کے متعلق
دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور المبین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ محترم ناظرین، غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کی ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کس قدر آپ روزانہ اجر گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں بلعام بن باورہ کے جو ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے اور وہ بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے۔ ناظرین حضرات، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔